السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور ایمان والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ سیرت نبی کا چیپٹر نمبر 5 ہے۔ اس میں جو اس کا ٹاپک کا نیم عنوان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ چمکا۔ کیسے ستارہ چمکا وہ آج اس کی ویڈیو بنائیں گے۔ پہلے ہم نے سب سے پہلے وہ زمزم کی کھدائی پڑھا تھا، پھر اس کے بعد جو ہمارے نبی کی پیدائش ہے وہ اس کے بارے میں پڑھا تھا تھوڑا بہت، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے ہی چلتے چلتے اب چیپٹر نمبر 5 ہے، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ چمکا، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملک شام کے ایک یہودی ایس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا وہاں کے لوگوں سے ملتا اور ان سے کہتا کہ بہت قریب اس زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، جو سارے عرب اس کے راستے پر چلتے ہوں گے، ٹھیک ہے، چلیں گے۔ اس بچے کے سامنے دلیل اور پست ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا، اس کی پیروی کرے گا اور اس کے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنے مقصد اور آرزو میں ناکام ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا، کہتا ہے کہ ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبدالمطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی۔ ایس نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس نے انہیں دیکھا، پھر بولا، ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا تھا، وہ آج ستارہ طلوع ہو گیا ہے، جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے، تکلیف سے اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا بچہ 3 دن تکلیف میں رہے گا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک دودھ نہ پیا تھا، اور یہودی نے جو کہا تھا کہ آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، تو اس سے مراد کے عربوں میں دادا کو بھی باپ کہا دیا جاتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے حضرت عبدالمطلب سے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کہ کسی کو کچھ نہ بتائیں ورنہ لوگ اس بچے سے زبردستی حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ وہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت کی ہوگی کہ دنیا میں کسی کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبدالمطلب نے ایسے پوچھا اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا کہ اگر اس بچے کی عمر طبی ہوئی تو سبھی 17 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس کی عمر پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات پا جائیں گے۔ اس کی اوسط عمر بھی اتنی ہوگی، اس کی اوسط عمر بھی اتنی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کا ایک بت ٹوٹ کر گر جائے گا۔ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیش گوئیوں سے معلوم کی تھی، اور سب بالکل سچ ثابت ہوئی۔ قریش کے کچھ لوگ عمر بن نفیل اور عبداللہ بن حجش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اوندھے منہ گھڑا پر ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بڑی بری لگی، انہوں نے اسے
اٹھایا سیدھا کر دیا مگر وہ پھر گر گیا، انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا اور وہ پھر الٹا گر گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق و مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروں کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑے۔ نوشیروں کا یہ محل نہایت مضبوط تھا۔ شگاف کا مطلب ہوتا ہے دراڑیں پڑ جانا، ٹھیک ہے، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آوازیں بھی نکلی تھیں۔ محل کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے کا نیچے آ گرے، ٹھیک ہے۔ آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش گدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے، اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش گداگروں آگ کو انا فنا بجھ گئی۔ آگ کے بجھنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ کسریٰ کو یہ تمام اطلاعات ملیں تو اس نے آہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش گدوں کو آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا، آخر ایسا کیوں ہوا؟ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے ان سوالات کے جوابات میرا ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام ستلج ہے۔ نوشیروں نے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ کر ان سوالات کے جواب لاؤ۔ وہ گیا، ستلج سے ملا، ستی سے ملا، اسے ستی سے یہ واقعہ سنایا۔ اس نے سن کر کہا، ایک ایسا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب کے شام پر چھا جائیں گے، اور کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت تک کسریٰ نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلوم کر لی تھی کہ چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبداللہ نے آپ کا عقیقہ کروانا کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس نام سے پہلے یہ نام کسی نے نہ رکھا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبداللہ سے کہا، اے عبداللہ، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہاری قوم میں کسی کا ہے؟ عبد المطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے، زمین پر لوگ اس بچے کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اس طرح والدہ کی طرف سے بھی آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علمیہ سہیلی نے لکھا ہے کہ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد
ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ ان دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کے باری آئی حضرت سلیمہ سعدیہ کی آئی۔ حضرت سلیمہ سعدیہ اپنی بستی سے روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ عنہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، وہ سب سے آخر میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی چیپٹر ختم ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا نیکسٹ چیپٹر جو ہوگا وہ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ کل ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔